بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ روایت عقبہ ابن خالد، اس پر بھی قاعدہ لا ضرر و ضرار مورد شفعہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ شفعہ جس میں ایک شریک دوسرے کے ساتھ مشاعن شریک ہو، وہ شریک اپنا مال بیچ رہا ہو، زمین یا مکان، تو حق شفعہ ہوتا ہے اس کے پارٹنر کے لیے یا اس کے پڑوسی کے لیے۔ مثلا حق شفعہ اس میں اس لیے زیادہ تر رکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ جو دوسرا پارٹنر آئے گا وہ اذیت کرے گا نہیں کرے گا، وہ کیسا آدمی نکلے گا، وہ پتہ نہیں ہوتا ہے اصل میں۔ اور پارٹنرشپ میں ہم آہنگی ذہنی و فکری ہر لحاظ سے ضروری ہے، ورنہ پارٹنرشپ نہیں چلتی یعنی۔ اسی طرح پڑوسی بھی کیسا آئے گا پتہ نہیں ہے نہیں، اس لیے پڑوسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس سے دوسرا نیا پڑوسی آئے اس سے بہتر ہے کہ خود ہی خرید لے تاکہ کوئی مشکلات بعد میں کھڑی نہ ہوں۔ تو اصل مقصد یہ کہ کوئی ضرر نہ پہنچ جائے دوسرے پارٹنر کو یا پڑوسی کو، کوئی ضرر نہ پہنچ جائے، اس لیے یہاں پر حق شفعہ رکھا گیا ہے۔ اصل اس کا مقصد یہ ہے نا۔ تو روایت عقبہ اس کو بھی اتفاق سے مشائخ ثلاثہ نے کتب اربعہ میں ذکر کیا ہے۔ آغائے کلینی، آغائے شیخ طوسی اور آغائے شیخ صدوق علیہم الرحمہ۔ اس کے علاوہ آغائے صاحب وسائل، آغائے حر عاملی کتاب شفعاء میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ باب پنجم میں اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ روایت سب نے ذکر کی ہے لیکن کچھ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ ہے۔ آغائے کلینی نے سند وہی والی جو مدینہ اور بادیہ نشین کے لیے تھی، وہی والی سند اس میں ذکر کی ہے، لیکن شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے سند دوسری ذکر کی ہے محمد ابن یحییٰ سے، یہاں تک کہ عقبہ ابن خالد تک پہنچتی ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی سند عقبہ ابن خالد تک پہنچائی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالشفاعۃ بین الشرکاء فی الاراضین والمساکن۔ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے حق شفعاء کی قضاوت کی، شریک لوگوں کے درمیان زمین اور مسکن یعنی گھر، ان کے اندر جو ہے حق شفعاء کی قضاوت کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حق شفعاء صرف زمین و مکان میں ہے، باقی گاڑی میں یا دوسری اور چیزوں میں حق شفعاء نہیں ہے۔ اس روایت میں صرف ان دو چیزوں کو ذکر کیا گیا، اراضین والمساکین۔ زمین میں کچھ لوگ شریک تھے تو پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ان شرکاء کے درمیان حق شفعاء قائم کیا۔ فرضاً دو آدمی مل کر کے مشاعن ایک گھر کی ملکیت رکھتے ہو،
مشاعن کا مطلب یہ کہ بالکل ہر ٹکڑے میں دونوں برابر کے شریک ہیں، بلکہ ہر زمین کے ریزے ریزے میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک مکان کے دو ٹکڑے الگ الگ کر دیے جائیں، نہیں، ہر ریزے ریزے زمین میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مشاع، یعنی کوئی الگ الگ حدود بندی نہیں کر دی گئی ہے، ایک مکان کے اندر آدھا حصہ اس کا ہو جائے، آدھا حصہ اس کا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ذرے ذرے میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ جس طرح وراثت میں ہوتا ہے کہ ہر وارث ذرے ذرے میں برابر کے اپنے باپ کے اس میں شریک ہوا کرتے ہیں، بالکل اس طریقے سے ہر ایک پارٹنرشپ میں بھی مشاعن اس طرح شریک ہوا کرتے ہیں۔ تو دو آدمی مشاعن نصف مشاع عمر کے لیے، نصف مشاع زید کے لیے، دونوں کے سہم اور دونوں کا حصہ برابر تھا۔ نصف مشاع جو زید کا تھا مثلا، اس نے اپنا نصف مشاع بیچ دیا شخص ثالث کو، زید و عامر کے علاوہ ایک تیسرا آدمی تھا، اس کو بیچ دیا زید نے۔ تو یہاں پر اسلام آ کر کہتا ہے کہ ممکن ہے شخص ثالث ایک ناصالح فرد ہو، ایک اذیت کرنے والا آدمی ہو، اس لیے شریک ایجاد مزاحمت کرے گا اور مسائل کھڑے کرے گا۔ تو فرمایا کہ شخص ثالث کو جو پیسے چاہیے تھے کہ اس سے مثلا 1,00,000 روپے لے کر اپنا حصہ بیچنا تھا، تو زید کو پڑوسی یا زید کو وہ پارٹنر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم 1,00,000 روپے میں اس کو بیچنے کے بجائے مجھے بیچو، یعنی اس کو دینے کے بجائے مجھے دو۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، تاکہ کوئی آ کے ناباب اور ناراحت کرنے والا ایک ناصالح آدمی آ جائے تو اذیت کرے گا خواہ میں۔ اس لیے جو ہے اراضی اور مسکن میں اس حق کو قرار دیا گیا ہے۔ گاڑی میں، اسکوٹر میں، سائیکل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف یہاں پر ہے۔ البتہ فقہا بحث کریں اور تنقیح منات کر کے دوسری اور جگہ پر بھی اسی حکم کو لے کر آ جائیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن روایت کے اندر ان دو چیزوں کو ذکر ہے کہ زمین اور گھر، اس کے اندر جو ہے حق شفا حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور یہ حکم پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے بیان بھی کیا، اور لا ضرر ولا ضرار کو پیغمبر نے وہاں پر استعمال بھی کیا۔ فرماتے ہیں کہ آگے جو ہے امام علیہ السلام کی روایت میں یہ ہے کہ پھر بعد میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عرفت العرف وحدت الحدود، وعرفت العرف کا معنی کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ اگر گھر کے اندر سب کی حدود معین ہو جائے اور مشخص ہو جائے کہ آدھا گھر کس طرف کا کس کے لیے ہے، اور اس کی حدود اربع معین ہو جائے کہ اس آدھے گھر کو زید کے لیے قرار دیا گیا بالکل ناپ تول کر کے، اور الٹے ہاتھ کا آدھا گھر جو ہے وہ عمر کے لیے قرار دیا گیا ناپ تول کے، اس کی حدود اربع مقرر۔ خود جو لفظ پیغمبر نے اذا عرفت العرف وحدد الحدود،
اور حدود کو بھی مقرر کر دیا گیا۔ عرفت العرف کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر اس طریقے سے بالکل حدود اربعہ کو معین و مشخص کر دیا گیا ہے، فلا شفاعت، پیغمبر نے فرمایا کہ یہاں پر شفاع نہیں چلے گا، صرف مشاع میں شفاع چلتا ہے، جہاں پر شریک ہوا کرتے ہیں وہاں پر حق شفاعت چلا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع شفاع آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ مشاع میں چلتا ہے اور زمین اور مکان میں چلتا ہے۔ اس کی ساری موضوع کی تشخیص خود پیغمبر نے ارشاد فرمائی روایت اراضین والمساکین، اور کہا کہ جب گھر آدھا بالکل مشخص ہے تو پھر حق شفاعت نہیں چلتا ہے۔ البتہ تنقیح منعت کرتے ہوئے بعض فقہا نے، ممکن ہے کہ جہاں پر حدود آدھے آدھے کی مقرر ہو پھر بھی تنقیح منعت کرتے ہوئے کہ پڑوسی آ کے اذیت نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں مسائل پیدا ہو، تو تنقیح منعت کرتے ہوئے ممکن ہے کہ وہاں پر بھی حق شفاعہ رائج کیا جائے، جیسے کہ آج کل کے فقہا پڑوس کی ملکیت بکنے پر حق شفاعہ قرار دیتے ہیں۔ ہاں ایک ہی دیوار ہے، صحیح، ہاں ایک ہی دیواروں کی بہت حد مقرر ہو گئی تو حق شفاعہ نہیں، اس روایت پہ تو نہیں ہے۔ باقی کوئی حق تنقیح منعت کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی فی الحال اس روایت کے مطابق تو نہیں ہے، اس میں تو مشاع ہونا ضروری ہے۔ البتہ آغاز شیخ صدوق کی روایت میں ایک جملہ اور اضافہ کر دیا گیا کہ لا شفاعت الا لشریک غیر مقاسم، یہ لفظ جو ہے آغاز شیخ صدوق کی روایت میں اضافہ ہو گیا کہ شفاع نہیں ہے مگر اس شریک کے لیے جس کی حدود اربعہ تقسیم نہ کر دی گئی ہو۔ جب تقسیم کر کے بالکل معین کر دیا گیا تو وہاں پر حق شفاعت نہیں ہے۔ یہ شیخ صدوق کی روایت میں ایک اور جملہ اضافہ کر دیا گیا تھا۔ بس اگر کسی کا حصہ تقسیم کر کے حدود اربعہ کو مشخص کر دیا جائے تو اس کے لحاظ سے وہاں پر حق شفاعت نہیں ہوگا، چاہے دیوار ایک ہی ہو دونوں کے درمیان میں۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اسی طرح دو روایتیں اور ہیں جس کو وسائل میں تو نقل نہیں کیا گیا ہے اور کتب ثلاثہ میں بھی نقل نہیں کیا گیا، لیکن مستدرک الوسائل جو حاجی نوری کی ہے اس میں انہوں نے ان دو روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ حاجی نوری مرحوم انہوں نے ایک یہ کہ جو روایت وسائل الشیعہ سے چھوٹ گئی تھی ان کو اضافہ کر کے حاجی نوری نے مستدرک الوسائل میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، چھوٹ گئی کے دو مطلب ہیں۔ چھوٹ گئی کا مطلب یہ ہے کہ غفلتاً چھوٹ گئی ہو، ایک چھوٹ گئی کا یہ مطلب ہے۔ ایک چھوٹ گئی کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو آغائے حر آملی نے اس کتاب کو معتبر ہی نہیں سمجھا ہے، اس لیے ان روایتوں کو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ آغائے حاجی نوری نے اس کتاب کو معتبر سمجھا اور معتبر سمجھنے کے بعد اس کتاب سے روایت کو نقل کیا، یعنی تو یہ بھی چھوٹ گئی کا مطلب یہ بھی ہے کہ چھوٹ جانا دو طریقے سے، یہ غفلت سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر کے اس لیے کہ وہ کتاب آغائے صاحب وسائل اور حر عاملی کے نزدیک معتبر نہیں تھے، نہیں
اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا نہیں۔ حاجی نوری کے نزدیک وہ کتاب معتبر تھی، اس لیے انہوں نے اس سے وہ کتابیں مستدرک الوسائل میں ذکر کی، جیسے یہ مثال بھی آ رہی ہے۔ مثلا دعائم الاسلام، یہ کتاب ایک ایسی کتاب تھی جو ایک عالم مصری نے لکھی ہے، معروف کتاب ہے۔ کتاب احیاء الموات مستدرک میں آغا حاجی نوری نے باب نہم میں دعائم الاسلام کی اس کتاب کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ حاجی نوری وسائل الشیعہ کے علاوہ جو کتاب وہ فاقد اعتبار تھی آغا خرام علی کے نزدیک، اس کو انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کتاب میرے نزدیک معتبر ہے، اس لیے اس کی روایت کو میں نقل کر رہا ہوں۔ اچھا، استدراک کو سمجھنے کے لیے مدرس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے۔ ادبیات کے چونکہ وہ ماہر تھے، اس لیے جو ہے اس کی مثال سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ مدرس یوں فرماتے ہیں کہ استدراک کا مطلب کیا ہے؟ استدراک کا مطلب ہے کلام سابق سے عیب گیری کرنا، کلام سابق کے عیب کو ختم کرنا، یہ مطلب ہے استدراک کا۔ کیونکہ کلام سابق میں ایک اشتباہ ہو رہا ہے، اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے استدراکی مطلب لایا جاتا ہے۔ وما کفر سلیمان ولیکن کفروا، لیکن جو ہے ایک قاعدہ یہ ہے کہ الناس، لوگ اپنے بادشاہوں کے تابع عام طور پر چلا کرتے ہیں۔ بادشاہوں کے تابع چلتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ ایک روش پر چل رہا ہے تو عام طور پر لوگ بھی اسی روش پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے آپ کے سامنے ابھی آپ کے حضور میں ہوئی ہے کہ جب ایران میں شاہ ایران تھا تو لوگ بھی اس کے تابع ہو کر اسی رنگ میں رنگ کر کے چلا کرتے تھے، اور یہ عوام کا اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ جیسا بادشاہ اس کے حساب سے پوری قوم چلا کرتی۔ جیسے پاکستان کے حکمران، عوام بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں، اکا دکا الگ ہوتے ہیں لیکن عام طور پر اسی طرح لوگ چلا کرتے ہیں۔ جیسے ایران کا شاہ تھا اس طرح عوام بھی جو اسی طریقے سے چلتے تھے، ان کے فوجی بھی اسی طرح چلتے تھے۔ لیکن جب آقا خمینی علیہ رحمہ کی جو ہے حکومت آئی تو اس کے بعد اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا نہیں، تو اب جو ہے ظاہری طور پر جو ہے وہ لوگ زیادہ تر اسلام کی روح لے کر کے چل رہے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے بادشاہوں کے تابع چلا کرتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے تابع چلا کرتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ جو ہے ایک مقولہ مشہور ہے کہ اپنے بادشاہوں کے تابع جو ہے لوگ عام طور پر چلا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان جب بادشاہ بنے تو اس کا مطلب یہ کہ جب حضرت سلیمان جیسا نبی آ گیا، انہوں نے جو حکومت چلانا شروع کیا، عوام بھی اسی طریقے سے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ کہ وما کفر سلیمان کا مطلب یہ کہ جب سلیمان اس کے تابع عوام ہیں تو وہ بھی سب کے سب اچھے چل رہے ہیں، جیسے حضرت سلیمان جس طرح چلا، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، یہ سب کے سب جو ہے ان کے دین پر چل رہے ہوں گے، لیکن اس میں ایک عیب رہ گیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ کہ کچھ شیطان اس زمانے میں بھی تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ ہے کہ وما کفر سلیمان، اس کے ذمہ پتہ چلتا ہے ساری عوام بھی حضرت سلیمان کی طرح ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین اس زمانے میں موجود تھے کہ جو کفر اختیار کر رہے تھے۔ تو یہ کلام سابق کا جو ذہنی ایک طرح سے
وہ تبادر تھا کہ کل حضرت سلیمان نے کفر اختیار نہیں ہے کہ تو عوام بھی ان کے تابع ہے، اس تابع سے استثناء کرتے ہوئے کا، استدراک کرتے ہوئے کا کہ نہیں، شیاطین اس زمانے میں بھی موجود تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ کلام سابق سے استدراک، کلام سابق میں ایک عیب تھا کہ کفر ما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا نا، عوام بھی ان کے تابع ہے، لیکن کہا کہ نہیں، اس زمانے میں کچھ کافر تھے کہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ جو ہے استدراک کا معنی کہ کلام سابق میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کیا جائے، کمی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وَإِلَّا جو ہے بات اصل یہ کہ اس کلام سابق کے اندر جو سامنے والے کو غلط فہمی ہو رہی تھی اس کو دور کرنے کے لیے استدراکی کلام آیا جاتا ہے۔ ہاں، استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے نکالنا، یعنی دونوں کے حکم الگ الگ ہے، اس کو بتانا ہے، لیکن یہ عیب تھا اس کلام کا، اس عیب کو دور کرنا ہے نہیں، یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاجی نوری انہوں نے مستدرک الوسائل میں کہا ہے، مستدرک الوسائل میں وسائل کی جو کمی رہ گئی تھی، جو عیب رہ گیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے مستدرک الوسائل لکھی گئی تاکہ وہ کمی جو ہے پوری کی جا سکے، جو ہے وسائل الشیعہ میں موجود نہیں تھی روایتیں، وہ پوری ہو سکے۔ اب یہ وہ دعائم الاسلام کی روایت آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ روینا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ہمیں یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ انہو سئل عن جدار الرجل وهو سترۃ بینہ وبین جارہ سقط فامتنع من بنیانہ۔ یہ وہی والا مسئلہ ہے جو حضرت یعقوب صاحب نے فرمایا۔ حضرت یعقوب صاحب جو فرماتے تھے کہ دیوار کا کیا کریں گے، وہی والا مسئلہ اتفاق سے آ گیا ہے کہ ایک فرمائے گئے، سوال کیے گئے ایک ایسے مرد کی دیوار کے بارے میں کہ جو دیوار جو ہے ستر و پردہ و حجاب تھی اس کے درمیان اور اس کے پڑوسی کے درمیان، ایک ہی دیوار تھی، اس کے درمیان اور اس کے پڑوسی کے درمیان ستر اور حجاب تھی، یعنی سقط، وہ دیوار گر گئی، فامتنع من بنیانہ، اب وہ آدمی جو مالک ہے دیوار کا وہ کہتا ہے کہ میں اس دیوار کو نہیں بناتا ہوں، چاہے خود بخود ہی گر گئی ہو، لیکن کہتا میں اس دیوار کو نہیں بناتا ہوں۔ تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اس دیوار کے بنانے کی ذمہ داری اس مرد پر ہے کہ جس کی دیوار تھی، تاکہ ستر قائم رہے، حجاب قائم رہے؟ یہ سوال چھٹے امام سے کیا گیا ہے۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ عنوان ستر اور حجاب اس دیوار میں پایا جاتا ہے، اور عام طور پر دیواریں ستر کا کام بھی کیا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ لیس بجبر علی ذالک، اس مالک پر جو دیوار کا مالک تھا اس کو دیوار بنانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیوار اس کی اپنی دیوار، گھر اس کا اپنا گھر، دیوار ٹوٹ گئی ہے خود بخود تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تم اپنی دیوار بناؤ۔ الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخری بحق او شرط فی اصل الملک، ہاں ایک صورت میں اس آدمی کو دیوار بنانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے،
اور اس پر حکم آئے گا کہ آپ پر واجب ہے کہ وہ دیوار بنائیں۔ اور وہ یہ کہ جب یہ پڑوس والا گھر خریدنا چاہتا تھا اسی وقت وہ شرط کرتا کہ میں اس گھر کو آپ سے خرید تو رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کی یہ دیوار گر جائے گی تو آپ کو فوراً اس کو بنانا پڑے گا، پہلے سے شرط کی گھر خریدتے وقت۔ یہاں پر شرط کرنے کی وجہ سے اس ہمسائے کو حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو مجبور کرے کہ وہ دیوار بنائے۔ اما اگر کوئی شرط معاملہ کرتے وقت نہیں کی گئی ہے، صرفاً وہ خالی معاملہ کیا گیا ہے اور دیوار اتفاق سے خراب ہو گئی ہے اور وہ مالک کی دیوار ہے، اتفاق سے اس کی دیوار ہے، تو پڑوس والا کیسے مجبور کرے گا کہ تم دیوار بناؤ؟ دیوار اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی ہے، تعمیر کرے نہیں کرے، کوئی شرط بھی پہلے نہیں کی گئی ہے اس لیے وہ آزاد ہے جب تک کہ جو ہے اس کو کوئی ایسا شرط یا ایسا واجب کرنے والا عمل درمیان میں نہیں آ جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جو اصل مالک کو الزام شرعی قرار دے، یعنی واجب قرار دے کہ آپ کو یہ دیوار دوبارہ بنانا پڑے گی؟ کوئی ایسا الزام شرعی والا مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ اپنی جگہ پر آزاد ہے نہیں۔ لہذا فرماتے ہیں لیس بجبر علی ذالک، کہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس دیوار کو بنانے پر۔ مگر یہ کہ کوئی حق ثابت ہو جائے یا کوئی شرط اصل ملکیت پہ پہلے سے کی ہو تو الگ بات ہے، وہ اس وقت اس کو مجبور کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور سوال درمیان میں آ گیا ہے، اور وہ یہ کہ مالک اصلی اس کی دیوار بالکل صحیح سالم کھڑی ہوئی ہے، پکی اور مضبوط دیوار ہے، وہ جان بوجھ کے گراتا ہے نہیں، گھر لیتے وقت بالکل صحیح سالم دیوار سے جان بوجھ کے گرا رہا ہے، جان بوجھ کے اس کے ٹھوکا ٹھاکی کر کے کسی طرح بھی گرا دیتا ہے وہ، تاکہ پڑوس والے کو اذیت ہو اور جلدی سے مکان بیچ کے بھاگ جائے تاکہ ہم سستے داموں خرید لیں، مثال کے طور پر، تو اس لیے جو ہے گراتا ہے وہ۔ تو اب مالک پر لازم ہے کہ وہ دیوار اپنی بنائے یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ کہتے ہاں اس وقت اگر اس نے جان بوجھ کے گرائی ہے، مضبوط دیوار تھی، تو پھر تو اس کو مجبور کیا جائے گا، تم نے کیوں دیوار کو گرا دی؟ جو سطر تھی، درمیان میں پردہ تھا، حجاب تھا، تم نے کیوں جان بوجھ کر کے اس دیوار کو اس وقت مجبور کریں گے؟ شرعی طور پر مجبور ہے وہ کہ وہ بنائے، ورنہ تو ہر آدمی بدمعاشی کرے گا، جو ہے اس کے نتیجے میں پڑوس والے کو اذیت کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کرے گا، نہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نہیں۔ اس لیے یا تو پہلے سے ہی شرط کی ہو کہ یہ دیوار خود بخود گر گئی تو بنانا پڑے گی، یا وہ مالک اذیت کر رہا ہے، جان بوجھ کے اذیت کر رہا ہے، اس دیوار کو گرا رہا ہے، تو پھر اس پر بنانا لازم ہے۔ دونوں صورتوں میں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہاں پر بھی ضرر پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے پڑوسی کو، تو پڑوسی کو حق ہے کہ وہ شکایت کرے حاکم شرع کی عدالت میں، حاکم شرع اس کو مجبور کرے گی کہ تم نے جان بوجھ کے اس سطر و حجاب کو خراب کیا، تمہیں یہ دیوار بنانا پڑے گی۔ تو دو صورتیں، یا تو پہلے شرط کرے یا یہ اذیت کے عنوان سے توڑ دے جان بوجھ کے، تو پھر وہ دیوار بنانا لازم ہوگی، ورنہ وہ اپنے ملکیت میں آزاد ہے، کوئی مجبور نہیں کیا، کوئی الزام شرعی بھی موجود نہیں، کوئی سبب شرعی بھی موجود نہیں اس کو مجبور کیا جا سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔